اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ بقرہ جاری ہے اور گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک، جس میں قصہ تھا ہاروت و ماروت کا۔ ہاروت و ماروت کے حوالے سے کچھ غلط عقائد رائج ہیں، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ عزیزان محترم، یہ آج کے ہمارے بیان کی پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، میرے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا مت کہو، لا تقولوا راعنا، انہیں راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ ان کو انظرنا کہو، واسمعوا، اور ان کی بات کو توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس بھی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ تمام کی تمام آیات مدنی آیات ہیں۔ مکے میں کوئی ایسی آیت نہیں اتری کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے مدینہ میں مومنین کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو پہلی بار یہ شرف بخشا، انہیں عزت بخشی کہ انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا۔ اس سے پہلے مکہ میں اللہ رب العالمین نے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں بے شمار احادیث ہیں۔ سنی مفسرین نے بھی لکھا، شیعہ مفسرین نے بھی لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس آیت میں اگر مومنوں کا کوئی سرور ہے، کوئی مومنوں کا کوئی امیر ہے، تو وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں تمام مومنوں کا امیر بنایا ہے اور سردار بنایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو آیت کا پہلا پہلو۔ اب دوسرا جس کی وجہ سے یہ آیت اتری، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے مومنین کو کہ میرے رسول کو راعنا مت کہو۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنین کو منع کیا کہ میرے رسول کو راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں لوگوں کو احکام دین پہنچاتے تھے، اللہ کی شریعت کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے، جب خطاب کر رہے ہوتے تھے تو ان کے سامنے مسلمان بھی آ کر بیٹھتے تھے اور بعض اوقات یہودی لوگ بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ جب خطاب کر رہے ہوتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ رسول اللہ کو راعنا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ راعنا کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مہلت دیجیے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر بات کیجیے تاکہ ہم آپ کی باتوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ جائیں۔ اس راعنا لفظ کو جب مسلمان کہتے تھے تو وہاں پر موجود یہودی لوگ، ان کے دلوں کے اندر شرارت ہوتی تھی، وہ دل کے اندر بغض لے کر آتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ وہ بطور استہزاء مسلمانوں کو اذیت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرنے کے لیے لفظ کو بدل دیتے تھے۔ بجائے راعنا کے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے الرعونہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بے وقوف بنائی ہے۔ نعوذ باللہ، وہ استہزاء کے طور پر ایسا کہتے تھے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لفظ رعینہ کہتے تھے۔ اس رعینہ کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ تو جب یہودی یہ حرکت کرتے تھے، جان بوجھ کر اذیت کرتے تھے، بطور استہزاء ایسا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے رسول کی توہین کرے، کنایتاً بھی کوئی اس کے رسول کی توہین کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر خطاب فرمایا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، میرے رسول کو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ ان کو انظرنا کہو۔ جب انظرنا کہا جائے گا تو اس کا جو حقیقی معنی ہے وہی مراد لیا جائے گا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ راعنا
کیونکہ عبرانی زبان میں ایک دشنام بھی تھی، گالی بھی تھی، تو اللہ رب العالمین نے در حقیقت یہودیوں کا آشکار کرنے کے لیے اور یہودیوں کی اس چال کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ حکم بھیجا کہ کبھی بھی میرے رسول کو راعنا مت کہو، بلکہ ان کو انظرنا کہو، ان کی باتوں کو توجہ سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور یہ جو منکر ہیں، میرے رسول کا انکار کرتے ہیں، میرے رسول کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 105 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 105، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، جو لوگ کافر ہیں یا اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کوئی بھلائی نازل ہو، کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح گزشتہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہودی لوگ بطور استہزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں آ کر بیٹھتے تھے، ان کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اذیت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کریں۔ اب اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، اللہ رب العالمین دونوں کو کافر کہہ رہا ہے کیونکہ وہ انکار کرنے والے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ یہودی لوگ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، وہاں ان کے پاس یہ بھی عقیدہ رائج تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم پر عذاب نہیں کرے گا، اس کی ساری رحمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں۔ گزشتہ آیات میں نے آپ کے سامنے یہ تمام تر واضح کی تھی باتیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم پر عذاب نہیں کرے گا، جنت ہمارے لیے مخصوص ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، مسلمانوں کو بھی دور کریں۔ یہ فقط اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے مخصوص ہے، لیکن یہ اپنے دلوں میں خود بھی جانتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان بھی ان کی رسالت کا انکار کریں۔ یہ یہودی چاہتے تھے کہ یہ مسلمان اللہ کی رحمت سے دور رہیں، اللہ کی طرف سے جو خیر ان کے پاس آیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارا کا سارا خیر وہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اب مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تمہارے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہیں یہ خیر نہ ملے، تو تم اپنی توجہ اللہ کے خیر کی طرف کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی طرف کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی رحمت ہے، کوئی خیر ہے، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ جڑو گے تو وہ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کو خاص کر دے گا، اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے خاص ہوں گی، کیونکہ تم اللہ کے رسول رحمت للعالمین کے ساتھ ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ عزیزان محترم، اگر مومن کے لیے کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین مومنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے تو اللہ کے خیر کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ تم اللہ کے رسول کے آگے تسلیم رہو، ان کی باتوں کو توجہ سے سنو، تم کسی بھی غیر کی باتوں میں نہ آؤ، نہ یہودیوں کی باتوں میں آؤ، نہ نصارہ کی باتوں میں آؤ، نہ مشرکین کی باتوں میں آؤ۔ تم اپنی توجہ کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا لو، تو میرا خیر اور میری رحمت تمہارے لیے ہوگی، میں بڑے فضل والا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैर मिनहा व मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐज़ान मोहतरम, आज के हमारे बयान की ये तीसरी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 106 कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैर मिनहा व मिस्लिहा, हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी लाते हैं। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह गुज़िश्ता आयात में मैंने आपके सामने पेश किया कि यहूदी लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस में आते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से इस्तेहज़ा करते थे, इसी तरह से वो मुसलमानों के लिए कहते थे कि तुम्हारे रसूल एक हुक्म लाते हैं फिर उसको मनसूख कर देते हैं, लिहाजा ये अपनी तरफ से लाते हैं, अल्लाह के रसूल नहीं है, वरना तब्दीली क्यों होती है अहकामात के अंदर। तो ये एतराज़ यहूदी लोग उठाते थे, और हालांकि वो इस बात के दावेदार थे कि उनकी शरीयत, हज़रत मूसा की शरीयत जो पहले शरीयत हैं उनको मनसूख करने वाली है, अपने अंदर तो वो अकीदा रखते थे कि हमारी शरीयत तमाम गुज़िश्ता शरीयतों को मनसूख करने वाली है, लेकिन यहाँ पर आकर वो एतराज़ उठाते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के अहकामात बदलते क्यों हैं, अल्लाह के अहकामात बदलते क्यों हैं। ये बदलना ही दर हकीकत इस बात की दलील है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर यह कहा कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत का इजहार किया, यानी दर हकीकत इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया कि ये जो अहकामात बदलते हैं ये मेरा रसूल नहीं बदलता, बल्कि ये मेरे हुक्म से बदले जाते हैं। मैं जो कहता हूँ वही मेरा रसूल करता है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। अज़ीज़ान मोहतरम, नसख लुगत में उठा देना, बदल देना या हटा देना के माना में आता है। नसख उस हुक्म शरई को कहते हैं जो पहले नादिल हुआ था, फिर बाद में अल्लाह ताला ने उसे मनसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया। नासिख वो आयत या हुक्म जो बाद में नादिल होकर पहले हुक्म को बदल दे। मनसूख वो पहला हुक्म या आयत जो बाद के हुक्म के आने से ख़त्म या बदल दी गई हो। नसख की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों अहकामात में तब्दीली आती है। अहकाम तदरीजी तौर पर नाजिल हुए हैं ताकि लोगों पर अमल करना आसान हो, मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक शरीयत में तखफ़ीफ़ या सख्ती लाना, उम्मत को तरबियत देना और इम्तिहान लेना। अब इसकी मिसाल आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदरीजन शराब को हराम किया। पहले सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 219 कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि ये आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में, कह दीजिए कि इनमें बड़ा गुनाह है, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं मगर उनका गुनाह फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सूरह निसा आयत नंबर 43 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, कि ऐ मोमिनो जो ईमान लाए हो नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कतई तौर पर शराब को हराम कर दिया, और ये सूरह माइदा आयत नंबर 90 है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत या आस्ताने और पांसे सब गंदे और शैतानी काम हैं, इनसे इज्तिनाब करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, तदरीजन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों को हराम कर दिया, जुए को और शराब को भी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोगों पर अमल लाना आसान हो जाए, वो शरीयत को ठीक तरह से समझ सकें। अब एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये इल्म पहले से होता है कि कौन सी आयत मनसूख होगी, क्योंकि वो हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म उस चीज़ का अहाता किया होता है कि ये आयत बाद में चल के मनसूख होगी। अब बाद औक़ात ऐसा हुआ कि मैं आपके सामने ये मिसाल पेश कर रहा हूँ नासिख व मनसूख की। सूरह मुजादिला आयत नंबर 12 ये नासिख व मनसूख को समझने के लिए बेहतरीन मिसाल है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम व अत्हर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम चाहते हो कि पैगंबर से तन्हाई में बात करो
کوئی رازدارانہ بات کرو تو سب سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جب دیکھتے تھے کہ لوگوں کی بھیڑ ہے اور مجمع جمع ہے، وہ جان بوجھ کر خود کو نمایاں کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ تھوڑا ہمارے ساتھ تنہائی میں چلیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ رسول اللہ کو تنہائی میں لے کر جاتے تھے اور ان کے کان میں کچھ بات کرتے تھے۔ وہ در حقیقت لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ میں اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو تنہائی میں بلایا اور وہ میرے ساتھ چلے آئے۔ میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں کہ اگر بہت بڑا مجمع ہو اور بہت زیادہ رش ہو، لوگ موجود ہوں، ایک دنیاوی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی بڑی شخصیت، کوئی اعلیٰ شخصیت موجود ہوں اور میں ان کو کہوں کہ میرے ساتھ چلیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو لوگوں پر یہ اثر جائے گا کہ میں بھی کوئی بڑی شخصیت ہوں کہ میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ تو ایک دوسرے سے سوال ہوگا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ تو وہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے ایسی حرکت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ سے ہم کس قدر یعنی فرینک ہیں کہ ہم جہاں چاہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگوں کے لیے نمایاں کرتے تھے کہ تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ تو جب یہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناپسند آئی۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میرے رسول سے تنہائی میں بات کرو، رازدارانہ بات کرو، تو پہلے صدقہ دو۔ تو جب یہ آیت اتری، اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتظار تھا، اللہ کو بھی انتظار تھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم اتار دیا ہے کہ جس کو بھی رسول اللہ سے تنہائی میں بات کرنی ہے تو وہ پہلے صدقہ دے۔ تو کسی نے نہیں دیا، صرف ایک شخصیت نے۔ آیات کی تفسیر میں سنی شیعہ مفسرین نے لکھا، واحد ذات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے صدقہ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی، کلام کیا، ان سے مسئلے مسائل پوچھے۔ پھر اللہ رب العالمین کو انتظار رہا، کسی نے عمل نہیں کیا۔ واحد شخصیت تھی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ کوئی بھی صدقہ نہیں دے رہا۔ یہاں پر یہ ہوا کہ وہ لوگ ظاہر ہو چکے کہ وہ خالصتاً در حقیقت رسول اللہ سے دین سیکھنا نہیں چاہتے تھے، کہ وہ تنہائی میں لے جاتے تھے رسول اللہ سے کوئی راز کی باتیں پوچھیں یا ان سے دین سیکھیں۔ وہ در حقیقت لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو لہذا ان کے اس عمل کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت اتاری۔ وہ لوگ بھی واضح ہو چکے کہ ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا تھا، فقط اپنی شخصیت کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اس آیت پر فقط امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 13، کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح باخبر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے پہلے حکم کیا کہ میرے رسول سے اگر تنہائی میں بات کرنی ہے تو صدقہ دو، پھر کسی نے نہیں دیا سوائے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب حکم واپس لے لیا کہ کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، میں تم سے یہ حکم واپس لیتا ہوں، تمہاری توبہ کو میں نے قبول کیا، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اسے اچھی طرح جانتا ہے، اس سے غافل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ ناسخ و منسوخ کی بہترین مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا اور پھر اسے واپس لے لیا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں موجود ہیں، تقریباً 30 مثالیں موجود ہیں کہ میں ساری کی ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک آیت کو اٹھا لیتا ہے تو اس کی جگہ دوسری اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتا ہے، یا پھر آیت بھلا دی جاتی ہے لوگوں کو، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اس آیت کا اعجاز باقی رہتا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ تمام تر باتیں پہلے سے ہوتی ہیں، اللہ کا علم اسے احاطہ کی ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آیت بھیجنی ہے،
پھر یہ منسوخ بھی ہونی ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے لیے عمل آسان ہوتا ہے۔ کوئی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین آشکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ان کا در حقیقت اندر اخلاص اللہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مخلص ہیں، آیا وہ واقعی جو عمل کر رہے ہیں اس میں خالصیت رکھتے ہیں یا فقط دکھاوے کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اہداف ہیں ناسخ و منسوخ کے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے میری باتیں ٹھیک آپ تک پہنچی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گے اور مزید تفصیلات کے ساتھ۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنے کومنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔